نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 تین آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، 180، 181 اور 182۔ یہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہیں جو سورہ نساء میں وصیت سے متعلق نازل ہو گئیں۔ سورہ نساء میں وصیت اور وراثت سے متعلق تمام احکامات بہت ڈیٹیل میں فائنلی بیان کر دیے گئے۔ یہ پہلے کا حکم ہے کہ جب وراثت سے متعلق ابتدائی احکامات تھے، اب جو ہے اس سورہ نساء کے وراثت کے احکامات آنے کے بعد اور وصیت کے احکامات آنے کے بعد اب یہ آیات جو ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو اس وراثت کے ساتھ بھی شامل ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ کہی گئی ہے بات کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو اور تو اسے کیا چاہیے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ تو اب اگر وہ وصیت نہیں بھی کرتا ہے، انتقال اس کا ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے مال پر وصیت نہیں بھی کرتا ہے، تو شریعت کے مطابق جو سورہ نساء میں وصیت سے متعلق اور وراثت سے متعلق مال، جو مرنے والے کا جو مال ہے اس سے متعلق جو احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اس کے جو والدین ہیں یا بچے ہیں، وارثین جو بھی ہیں، ان کو اس سورہ نساء سے متعلق جو آیات ہیں، سورہ نساء میں جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس چھوڑے ہوئے مال کو، اس وراثت کو آپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ بات ہے کہ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو ان کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ پہلے احکامات تھے تو اس میں یہ بات تھی کہ جو لوگ بھی اس کو تبدیل کریں گے اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اور بات یہ کہی گئی کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ، اسے علم نہیں تھا اور علم کے بغیر اس نے وصیت کر دی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہوگا یہ کہ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ معاملے کے تمام فریقین کو جمع کر کے جو انصاف کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس وراثت کو، اس چیز کو تقسیم کر دیں جو مرنے والے نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اگر وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو ان پر پھر کچھ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو سورہ نساء میں جو وصیت کی آیات ہیں، وراثت سے متعلق اور مال چھوڑے جانے سے متعلق جو ہدایات ہیں، اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ ایک تو قانون وہی چلے گا جو اس میں موجود ہے، لیکن مرنے والے کو جس کا مال ہے اس کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔
سارا کا سارا مال جو 2/3 مال ہے، اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے پھر تو سارا کا سارا مال اس کا جو ہے سورہ نساء میں دی گئی وصیت کے مطابق کہ والدین کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے۔ اگر نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف بچیاں ہیں، تو پھر کیا صورت ہوگی تقسیم کی، اور اگر اس کی اولادیں نہیں ہیں اور پھر اس صورت میں اس مال کی تقسیم کی، یہ ساری تفصیلات سورہ نساء میں موجود ہیں۔ تو اس کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے گا اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ لیکن اگر اس نے وصیت کی ہے اپنے 1/3 مال کی، تو اس نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ نساء میں اگر زندگی میں کسی کے باپ، کسی کے کوئی والدین ہیں اور ان کا بیٹا مر جاتا ہے اور اس بیٹے کی اولادیں ہوتی ہیں، مطلب پوتے یا نواسے یا پوتیاں یا نواسیاں موجود ہوتی ہیں، اور وہ بیٹا مر جاتا ہے، تو جب باپ اگر وصیت نہیں کرے گا، 1/3 مال کی وصیت نہیں کرتا ہے اور وہ ایسے ہی چھوڑ کے جاتا ہے، تو پھر پوتوں اور نواسوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ 1/3 مال کی اس کو جو اجازت دی گئی ہے وہ اس کی اور اپنے غریب رشتہ داروں کو، جن کو سمجھتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ مال ملنا چاہیے، تو اپنے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرا 1/3 مال ان غریب رشتہ داروں پر یا میرے پوتے پوتیوں پر یا میرے نواسے نواسیوں پر جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے ان میں دے دی جائے، تو یہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں وراثت کے اصولوں سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو سورہ نساء میں جو وراثت کے مال، چھوڑے جانے والے مال کے بارے میں جو احکامات ہیں، وراثت اسی اعتبار سے تقسیم ہوگی، اور اگر ان کی زندگی میں ان کا بیٹا مر گیا تھا اور اس کے بچے تھے، پوتے اور نواسے تھے، تو ان میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے 1/3 مال کی وصیت کر گیا ہے، جس کا کہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے، شریعت نے 2/3 مال کا اس کو حق نہیں دیا۔ 2/3 مال تو وارثوں میں تقسیم ہوگا، والدین اگر زندہ ہیں تو والدین کو، بیوی اگر زندہ ہے تو بیوی کو، بیٹے بیٹیاں جو کچھ بھی ہیں، اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیاں اور بھائی بہن، ان سب میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اسے 1/3 مال کی اجازت ہے، تو اپنے کسی غریب رشتہ دار کو ایسا سمجھتا ہے کہ اسے کچھ مال دے دیا جائے، کچھ اگر پوتے پوتیاں اس کی ہیں، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، تو پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو دے دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ آسانی رکھی ہے۔ 2/3 مال پر تو کوئی وصیت نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی وصیت اس کی نہیں چلے گی۔ 1/3 مال پر وصیت اس کی چلے گی اگر مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دیا، اور اگر اس نے 1/3 مال کی بھی وصیت نہیں کی تب تو پوری کی پوری سورہ نساء میں دیے گئے احکامات سے متعلق، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ سورہ نساء میں وراثت سے متعلق جو احکامات ہیں ان کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا، اور اسے کسی کو بھی بدلنے کا مجاز، کوئی بھی بدلنے کا مجاز نہیں ہے۔ کوئی بیٹا چاہے کہ صاحب میرا چھوٹا بھائی بہت غریب ہے اسے دے دیا جائے، تو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میری بہن بہت مجبور ہے اس کو دے دیا جائے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہے کہ صاحب میں سب مال پر قابض ہوں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو والدین کا ہے وہ بالکل اس کے حساب سے چلے گا جیسا کہ شریعت نے قانون مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق شریعت میں جو چھوڑے جانے والے مال یا وراثت سے متعلق احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہوتا ہی ہے کہ بیٹیوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں جہیز دے دیا گیا یا تمہاری شادی پر اتنا خرچ ہو گیا تو اب تمہیں وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ بالکل ایسا، اس کی اجازت نہیں۔ بیٹیوں کو اگر بیٹے ہیں تو چاہے شادی پہ جتنا بھی خرچ کیا گیا ہو، چاہے جہیز میں جو کچھ بھی دیا گیا ہو، لازماً سب کو وراثت میں حصہ ملے گا، اور جو نہیں دے گا یہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اگر اس نے وراثت میں ڈنڈی ماری تو جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو کسی کو بھی وراثت کے جو احکامات ہیں اس کو بدلنے کا کوئی مجاز نہیں ہے، بالکل سیدھے سیدھے طریقے سے جو احکامات ہیں اس کے مطابق مال کو وہ تقسیم کر دے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک شخص ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوی مر جاتی ہے، اور بیوی ترکے میں مال بہت سارا چھوڑ کے مرتی ہے، تو ترکے میں سے جو مال ہے 50% اس کا حصہ تو ملے گا شوہر کو، اور اس کا جو 50% ہوگا وہ اس عورت کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا، لڑکوں میں 2 حصے اور لڑکیوں میں 1 حصہ۔ لیکن اگر شوہر کہے کہ نہیں صاحب میری بیوی تھی، ان کے پاس جو کچھ بھی مال تھا میرا مال تھا، اس کا کوئی ذاتی مال نہیں تھا، اور میں جو اس کو تقسیم نہیں کروں گا، اور اپنے یہ پھر وہ مال اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگر بیوی کا مال ہے، بیوی کے نام پہ کوئی جائیداد ہے، بیوی کے نام پہ بینک میں کوئی رقم ہے، بیوی کے نام پر کچھ بھی ہے، چاہے شوہر نے اس کے نام پہ رکھی ہو لیکن ہے اس کے نام پہ، تو شریعت تو جو سامنے چیزیں ہیں اس کے مطابق عمل کرے گی، اور مرنے والی بیوی کا 50% مال شوہر کو ملے گا، اور 50% میں اس کے بھائی بہن
کو اس کا مال دیا جائے گا۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو وراثت سے متعلق جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مال کی ایسی محبت سے بچائے گا جس میں ہم حقداروں کے حق کو روکیں۔ اور لیکن ایک بات اور ہے، اس سے متعلق تفصیلی احکامات پڑھنے، کیونکہ یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے، تفصیلی احکامات یہاں پہ بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو تفہیم القرآن میں سورہ نساء میں وراثت سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا جائے، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔